بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا چچ لا ایسوسیٹ کی طرف سے وی لاگ کا پروگرام مختلف دوستوں کی طرف سے کیے گئے سوال کے جواب کی قانون کی روشنی میں رائے دینے کی کوشش ہے۔ مختلف دوستوں کا سوال یہ تھا کہ اس بات کی وضاحت کی جائے کہ خلا بذات خود کیا ہے، خلا حاصل ہونے کے بعد اس کی قانونی حیثیت کیا ہے، کیا خلا کی ڈگری لینے کے بعد خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے، یا خلا کی یہ ڈگری عورت بذات خود لینے کے لیے حاضر ہو یا یہ ڈگری کسی مختار کے ذریعے بھی لی جا سکتی ہے، اور خلا کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کسی عورت کو شادی کا یہ بندھن توڑنے کے لیے مزید کیا قانونی اقدامات کرنے ہوں گے۔ تو اس سارے سوال کا لب لباب یہی ہے کہ خلا اور پھر اس کے آگے جو بھی لوازمات ہیں جن کو پورا کر کے کوئی شخص، کوئی عورت اپنی خلا کی ڈگری یا خلا کے معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتی ہے، اس سلسلے میں قانون کی نظر میں ان سوالات کے جواب کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ خلا ہے کیا۔ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جہاں شادی کو ختم کرنے کے مختلف طریقے جو زیادہ تر جن کا اختیار کسی مرد کے پاس ہوتا ہے، ان میں سے ہی ایک اختیار شادی کو ختم کرنے کا عورت کے پاس بھی ہے، اور عورت کی طرف سے اس حق کو استعمال کرنے کے عمل کو خلا کا نام دیا جاتا ہے۔ یعنی خلا سے مراد وہ عمل جو کوئی عورت شادی کا بندھن ختم کرنے کے لیے اختیار کر سکتی ہے۔ اب جہاں شادی کے تعلق کو ختم کرنے کے لیے مختلف طریقے ہیں، تو ان میں سے ایک طریقہ خلا بھی ہے۔ اب جہاں تک اس کی اسلامک ہسٹری میں جائیں تو ایک بہت بڑی لمبی ہسٹری ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں ایسے واقعات آئے جہاں کسی عورت نے اپنے شوہر سے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا، تو اللہ کے رسول رحمت العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اس عورت کو وہ چیزیں واپس کرنے کا کہا جو اس نے اپنے شوہر سے لی تھی۔ تو اسلامک تاریخ تو کچھ اس طرح ہے، لیکن چونکہ ایک لمبی تاریخ ہے لہٰذا اس کو مختصراً اب موجودہ قوانین کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ شادی کے بندھن کو ختم کرنے کا وہ حق جو عورت استعمال کر سکتی ہے خلا کہلاتا ہے۔ اب دوسرا اس کا سوال امپورٹنٹ ہے، کیا کن حالات میں کوئی عورت خلا لے سکتی ہے؟ تو ان حالات کی تمام ڈیٹیل اگرچہ قانون کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن مختصر اس کا لب لباب یہ ہے کہ عورت جب کورٹ کے سامنے آ کر یہ بات کہہ دے کہ پیچھے جو بھی واقعات ہیں ان کی وجہ سے مجھے اپنے شوہر سے نفرت ہو گئی ہے اور میں اب اس کے ساتھ آباد نہیں ہونا چاہتی، بلکہ قانون کی زبان میں ایک اکثر دوست پلیڈنگ ڈرافٹنگ کرتے وقت یہ لکھتے ہیں کہ میں اب اس کے ساتھ رہنے کو موت کو ترجیح دیتی ہوں، تو یہ وہ عوامل عموماً کورٹس آف لاء جو ہیں ان کو خلا کے لیے کافی تصور فرماتی ہیں کہ عورت کا یہ کہہ دینا کہ اسے شوہر سے نفرت ہو چکی ہے، یہ خلا کی اہم وجہ ہے، قرار دی گئی ہے اور اس کی بنیاد پر خلا ہو سکتا ہے۔ اب اس سوال کا نیکسٹ پورشن کہ کیا خلا کے لیے عورت کو کسی کورٹ آف لاء میں خود پیش ہونا ضروری ہے؟ تو اس سلسلے میں بنیادی طور پر تو دو رائے تھیں۔ ایک یہ تھی کہ ہاں جی، عورت خلا کی لینے کی صورت میں ہر حال میں کورٹ میں پیش ہوگی اور جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے مد مقابل دوسری رائے یہ بھی موجود تھی کہ نہیں جی نہیں، عورت کا بذات خود خلا لینے کے لیے حاضر ہونا ضروری نہیں، وہ اپنے کسی
مختار یا ایجنٹ کے ذریعے بھی کورٹ آف لاء میں اپنا دعویٰ کر کے یہ ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اور اب جو موجودہ حالات میں اسی چیز کو اہمیت دی گئی کہ عورت خود یا اپنے کسی ایجنٹ کے ذریعے خلا کا دعویٰ دائر کر کے ڈگری حاصل کر سکتی ہے۔ اب نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ یہ ڈگری کیا مکمل طلاق کا درجہ رکھتی ہے، یا یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ شادی کے بندھن سے عورت آزاد ہو جاتی ہے؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ قانون کا یہ ایک سیٹل یا مسلمہ اصول ہے کہ خلا ہمیشہ ایک طلاق تصور ہوتی ہے۔ خلا کی ڈگری اگر کوئی عورت عدالت سے لے لیتی ہے تو اس کو ایک ڈیورس یا سنگل طلاق یا ایک طلاق سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد مزید کارروائی آگے ہوگی، اور جو ثالثی کونسل ہے وہ اس معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے فریقین کے درمیان ان کو اکٹھا کر کے بٹھا کر ان کے درمیان معاملہ حل کرے گی، اور اس کے بعد شوہر 2 مزید طلاقیں دے گا، اور ان 2 طلاقوں کے بعد جو اس کا قدرتی مقرر کردہ ٹائم ہے وہ گزر جانے کے بعد ڈیورس جو ہے یا طلاق افیکٹو ہو جائے گی، قابل عمل ہو جائے گی، اور جو آپ کی یونین کونسل ہے یا میونسپل کمیٹی ہے یا ٹاؤن کمیٹی ہے جس طرح یا کوئی اور اس کے ریلیٹڈ بڑے شہروں کے ادارے ہیں، وہ اپنا قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے دونوں فریقین کو ڈیورس سرٹیفکیٹ جاری فرمائیں گے، اور اس طرح یہ شادی کا عمل ختم ہونے کے لیے مکمل ہو جائے گا، اور فریقین کے درمیان شادی ختم ہو جائے گی۔ اور اکثر یہاں پہ کئی دوست سوال کرتے ہیں کہ خلا کی یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد آربیٹریشن کونسل کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد عدت کا پیریڈ پورا کیا جانا ضروری ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں گزارش ہے، عورتوں کے لیے تو بات ضروری ہے کہ وہ اپنا عدت کا پیریڈ مکمل کریں، لیکن یہ مرد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی عدت کا پیریڈ پوری کرے، کیونکہ قانونی و شرعی طور پر اس عمل کا اطلاق صرف اور صرف عورت پر ہوتا ہے، اور اس کا بنیادی کنسیپٹ اور بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نیکسٹ میرج میں جو بچے کا نسب ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور وہ اپنی جو عدت کا پیریڈ ہے وہ پورا کر کے اگر کوئی دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ انڈسپیوٹڈ مسئلہ حل ہو جائے، لیکن مرد میں اس قسم کی کوئی ایسی صورت لاگو نہیں ہوتی اور نہ ہی ضروری ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے جی کہ اکثر دوستوں کے یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے جی کہ خلا جب عورت حاصل کرنے کے لیے کسی کورٹ آف لاء سے رجوع کرتی ہے تو اس کے ذمے اس کا جو مرد کے ذمے حق مہر تھا اس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ اب یہ جو 2000 والی امینڈمنٹ جو قانون میں آئی تھی، 2000 میں ایک ترمیم آئی تھی، اس سے پہلے تو 2 مختلف رائے قابل عمل تھیں، اور دونوں پہ مختلف انداز میں مختلف دلائل کی روشنی میں مختلف عدالتوں کے مختلف نظائر موجود تھے۔ جس طرح میں نے اس پروگرام کے شروع میں گزارش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک واقعہ اس قسم کا آیا کہ جب عورت ان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں اپنے شوہر سے علادگی چاہتی ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اس شادی کے بدلے آپ کو کیا ملا تھا؟ تو اس نے کہا جی کہ مجھے ایک باغ ملا تھا۔ تو اس نے کہا کیا آپ باغ واپس کرنا چاہتی ہوں؟ تو اس نے کہا میں یہ باغ واپس کرنا چاہتی ہوں، اور روایات یہی ہیں کہ وہ باغ واپس کیا گیا اور اس کے بدلے میں اس عورت کو اس شادی کے بندھن سے آزادی ملی۔ اب ایک لمبا عرصہ تک یہ بات چلتی رہی ہے قانون کی نظر میں کہ اگر کوئی عورت خلا لیتی ہے تو اس نے تمام بینیفٹس جو فوائد اپنے شوہر سے حاصل کی ہیں وہ اس کو واپس کرنے کی پابند ہے اور واپس کرنے چاہیے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری رائے موجود تھی کہ چونکہ یہ جو حق مہر وغیرہ کسی عورت کو دیا جاتا ہے تو وہ اس کی عفت کی قیمت ہوتی ہے، اور اگر ایک شخص کو آپ عفت واپس نہیں کر سکتے تو اس کی عوض کوئی لیا گیا کوئی رقم ہے، باغ ہے، زمین ہے، تو وہ کیسے، یا سونا ہے تو وہ کیسے واپس کیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں یہ رائے بعض ججمنٹس میں فیصلہ جات میں یہ بات بھی موجود تھی کہ عورت کو جو کچھ دیا گیا ہے اس کو واپس لیا جانا کتے کے تھوکے کو چاٹنے کے برابر ہے۔ تو یہ ایک لمبی اس میں مختلف رائے تھی۔ کئی جگہ ایسے بھی معاملات تھے کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان 7-8 سال شادی چلی اور شوہر نے 2 یا 2.5 تولے سونا دیا تھا،
تو کورٹس نے یہ قرار دیا جی کہ یہ 7-8 سال اپنے شوہر کے ساتھ رہی ہے، تو لہٰذا اس سے یہ چیز واپس نہیں ہونی چاہیے، اور ان سے واپس نہیں لی گئی غرض۔ اور اب جو موجودہ قانون چل رہا ہے، اس میں اگر کورٹ میں کوئی عورت جاتی ہے خلع لینے کے لیے، تو سب سے پہلے یہ بات عدالت دیکھتی ہے کہ حق مہر اس کو ادا ہو چکا ہے یا اس کا حق مہر واپس ہے۔ اگر تو ادا ہو چکا ہے تو وہ آرڈر دیا جاتا ہے جی کہ اس کو 25% سرنڈر کرے، اور پھر اس کے بعد خلع کی ڈگری افیکٹو ہوگی۔ اور ادا نہیں کیا گیا، ہندل طلب نہیں ہے یعنی، تو پھر وہاں یہ بات رکھی گئی ہے کہ وہ 50% جو حق مہر ہے اس کو سرنڈر کرے گی، اور اس کے بعد اس کو خلع کی ڈگری ملے گی۔ لیکن یہ بات انتہائی سمجھنے کے لیے اور علم کے لیے ضروری ہے کہ خلع کی ڈگری ہمیشہ ایک طلاق تصور ہوتی ہے، اور خلع کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد کسی شخص کو آٹومیٹک طلاق نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے ثالثی کونسل یا آربیٹریشن کی کونسل میں کارروائی کو مکمل کرنا پڑے گا، اور وہاں باقاعدہ پروناؤنسمنٹ آف طلاق 2 مزید طلاقیں دی جائیں گی، اور اس کے بعد یہ طلاق افیکٹو ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر فریقین چاہیں تو ڈائیورس سرٹیفکیٹ لے لیں، اگر نہ چاہیں تو رہنے۔ بہرحال عموماً لوگ جب اس مرحلے سے گزرتے ہیں تو وہ اپنا ڈائیورس سرٹیفکیٹ لے کے آئندہ کی جو زندگی کا ہے لائحہ عمل طے کرتے ہیں۔ ایک اور سوال جو اکثر جو شاید عام پبلک کے لیے تو ضروری نہیں ہے، لیکن شعبہ قانون سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے لیے ضروری ہے کہ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ خلع کی ڈگری پہ اپیل نہیں ہو سکتی۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سارے کیس لا بھی موجود ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے، بیسک لا یہ کہتا ہے کہ خلع کی ڈگری کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن خلع کے لیے جو شرائط مقرر کی جاتی ہیں، جو کورٹ آف لا شرائط شرائط عائد کرتی ہے، تو ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ایشو کو اپیل میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور بہت سے کیسز میں خلع کی ڈگری کے لیے جو شرائط رکھی گئی تھیں ان پر اپیلز ہوئی ہیں، اور ان کا فیصلہ اپیل کرنے والے کے حق میں ہوا ہے۔ لہٰذا اس بات کا یہ کہا جانا کہ خلع کی ڈگری کے خلاف تو اپیل نہیں ہو سکتی، لیکن شرائط خلع جو مقرر کی جاتی ہیں ان کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے۔ امید ہے آج کا یہ پروگرام خلع کے متعلق جو بھی قانونی سوالات ہلکے پھلکے انداز میں اٹھے تھے ان کے جواب کے لیے کافی ہوگا، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی دوست سمجھتا ہے کہ کسی مزید سوال کا جواب باقی ہے تو وہ کمنٹس کے ذریعے اپنے رائے کا اظہار فرما سکتا ہے، اور یقیناً ہمیں خوشی ہوگی اور ہمارے لیے یہ بات بہت فخر کا باعث ہوگی کہ ہم کسی دوست کی خدمت کر سکیں اور اس کے قانونی معاملات کو اپنی سمجھ کے مطابق قانونی انداز میں حل کر سکیں۔ آپ دوستوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔